لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الرحمن بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس رب کو پہچاننے کے لیے، اپنے الہ کو جاننے کے لیے کیا کرو؟ اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرو، اس کی نشانیوں کو دیکھو۔ اور وہ کیا ہیں؟ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، یعنی زندگی وجود میں آتی ہے اس پانی کے ذریعے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ لیکن ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر جان کر بھی بعض لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ نے انداد بنانے سے منع کیا تھا، لیکن کچھ لوگ پھر بھی ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں۔ جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، جو کچھ بھی نہیں کر رہے، انہیں خدا کا مقام دے دیتے ہیں، انہیں الہ بنا دیتے ہیں، حالانکہ اس بات کو تو عقل بھی نہیں مانتی۔ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہ پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، یعنی انہیں الہ کا ایک طرح سے درجہ دے دیا گیا تھا کہ اللہ کی بات چھوڑ کر ان کی بات مانی جاتی تھی، وہ اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، وہاں جا کر وہ اپنے فالوورز کو ڈسکارڈ کر دیں گے اور ان کو ریجیکٹ کر دیں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب کا سلسلہ کٹ جائے گا، کوئی رشتہ داری باقی نہ رہے گی۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک بار پھر موقع مل جائے، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیات سے تمام انسانوں کو اور خاص طور پر اہل ایمان کو کچھ ہدایات دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق کیا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اس پر ایمان لاؤ، آخرت کو مانو، اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو مانو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اب دیکھیں گے ہم کہ کیا کیا احکامات ملتے ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھانا پینا انسان کی ضرورت ہوتا ہے، کوئی بھی شخص کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہتا، اس لیے پہلا حکم کھانے پینے کے بارے میں کہ اپنی غذا ٹھیک کر لو، حلال اور طیب کھاؤ۔ لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ۔ ہمارے دین میں صحیح غذا کھانا بھی عبادت ہے، اور غلط غذا کھا کر اپنے آپ کو نقصان دینا یہ قابل مواخذہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اچھا صحت مند جسم دیا ہے، لیکن جب انسان کی غذا درست نہیں ہوتی تو جسم عام طور پر بیمار رہتا ہے۔ اس لیے صحیح طور پر اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان حلال کھائے، پاکیزہ کھائے، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یعنی بہت سے لوگوں کے سامنے جب دین کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے آباء و اجداد ایسا نہیں کرتے، حالانکہ آباء و اجداد کا طریقہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے ہدایت کا معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ دادا کیا کرتے تھے اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ
تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک امت تھی گزر چکی، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کام کیے اور تمہارے لیے وہ جو تم کر رہے ہو۔ تو ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، باپ دادا کے اعمال حجت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے، وہ ہاک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے، یعنی انہیں سمجھ کچھ نہیں آتا، بس ایک آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اللہ کی بات کو بس ایک آواز کے طور پر سنتے ہیں، بات ان کے اندر نہیں جاتی۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے سے منع نہیں کرتا، کھانے پینے سے نہیں روکتا، لیکن پھر طیبات کی بات ہوئی، پاکیزہ چیزوں کی، حلال رزق کی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا جو رزق ہے اس تک پہنچ کر رہے گا، اس لیے میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو، حلال روزی حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو۔ یہ ہمارے دین کا پہلا مطالبہ ہے ہم سے۔ اور جب کھا پی لو وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، تو اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ نعمت دی ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ اس کی عبادت کا حصہ۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، جو ہم ہر روز کہتے ہیں دن میں کئی بار، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر واقعی اس کی عبادت کرتے ہو تو پھر کھاؤ پیو اور شکر ادا کرو، یہ سراسر عبادت ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ، کیا نہیں کھانا؟ اب وہ بتا دیا گیا، بے شک اس نے تم پر حرام کیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ بھی مردار اور خون خنزیر کی طرح حرام ہو جاتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز۔ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ان سے ہرگز بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبر کو دل سے مانے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ نیکی کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، یعنی انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہو، کسی پر احسان نہیں جتائے بلکہ اللہ کی محبت میں یہ کام کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک لوگ وہ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور جنگ میں صبر کریں، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ قصاص کہتے ہیں خون کے بدلے کو، یعنی اس آدمی کے ساتھ جس نے قتل کیا وہی کیا جائے جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے۔
آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تسویہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کر دے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ قصاص میں زندگی، ہاں جب کوئی شخص کسی کی جان لے، اگر بدلے میں اس کی جان لے لی جائے تو دوسروں کو سخت عبرت ہوگی، اور پھر کوئی بھی شخص کسی کی جان لینے سے پرہیز کرے گا، 100 دفعہ سوچے گا کہ اگر میں نے کسی پہ ہاتھ اٹھایا تو یہی سلوک میرے ساتھ کیا جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت گھبراؤ بدلہ لینے سے، کیونکہ بدلہ لینے سے مزید جانیں بچ جائیں گی، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر نتیجہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ انسان کا خون کتنا ارزاں ہو چکا ہے۔ تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ وصیت ایک ایسا حق ہے کہ جو لوگ قانونی وارث نہ ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وصیت کے ذریعے حق دلوایا ہے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور وصیت صرف 1/3 میں ہو سکتی ہے، اور وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہوا کرتی، یہ ان لوگوں کے لیے جو وارثوں کے علاوہ ہوتے ہیں۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، یعنی وصیت کے مطابق ہی فیصلے ہونے چاہیے، اپنی مرضی سے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے، اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، یعنی وصیت کرنے والا اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو اس سے روکا جا سکتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے، اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ یعنی روزے کی عبادت کا مقصد لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر اس بھوک پیاس کی وجہ سے سیلف ریئلائزیشن ہو، ان کے اندر خود احتسابی کا ایک جذبہ پیدا ہو، ان کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو، اور جس کے اندر تقوی خدا خوفی آ جائے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنتے گنتے گزر جاتے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ یہ شروع میں حکم تھا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ یعنی چھوٹی موٹی بات پر روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک دن کا روزہ جو انسان اللہ کی خاطر رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں رکھتا ہے، وہ انسان کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور حق و باطل کا فرق کرنے والی ہے یہ کتاب۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، مگر جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ یعنی سفر کی حالت میں روزہ یا بیماری کی حالت میں روزہ تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سہولت دے دی، رخصت دے دی، یہی اس دین کی خوبصورتی ہے۔ اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، یعنی جتنے دن روزہ چھوڑو بعد میں پورا رکھو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے ہدایت تم کو عطا کی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ،
کیونکہ انسان کو جب ہدایت ملتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصتیں ملتی ہیں تو انسان کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں اللہ کی بڑائی کا احساس بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف شکر گزاری بھی ہوتی ہے، کیونکہ انسان جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کو انجوائے کرتا ہے وہاں اس کی رخصت پر بھی خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ بے شک میں قریب ہوں۔ اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ انسان جہاں بھی اپنے رب کو پکارتا ہے رب اس کی پکار سنتا ہے، چاہے دل ہی دل میں پکارے، چپ کے پکارے، آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرے کہ کسی دوسرے شخص کو کچھ معلوم نہ ہو کہ بندہ اپنے رب سے کیا فریادیں کر رہا ہے، رب اس کی اس حالت کو جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اس حال میں کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو، جان لو کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہے، لیکن جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے تو وہ کیا کرے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے، یعنی اللہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کے کام کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، روزے کی حالت میں دن میں تو بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں، لیکن فرمایا تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارا ستر تم ان کا ستر، تم ان کے عیب مت کھولو وہ تمہارے عیب نہ کھولیں، تم ان کی عزت وہ تمہاری عزت، تم ان کے لیے کمفرٹ کا ذریعہ وہ تمہارے لیے کمفرٹ کا ذریعہ، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا گیا۔ جس طرح لباس اور جسم ساتھ ساتھ ہوتا ہے ایسے ہی شوہر اور بیوی کا تعلق ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان کوئی اجنبیت نہ ہو، ان کے درمیان کوئی ایسی فیلنگ نہ ہو کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پائی جاتی ہو، بلکہ دونوں ایک دوسرے سے بہترین انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے ہوں۔ یہ لباس کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رشتے کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کر دیا۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ غور کرتا رہے کہ لباس سے انسان کو کیسے کیسے فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہیں، وہ ان رازوں کو کھولے نہیں، وہ ایک دوسرے کو رسوا نہ کریں، وہ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہوں، لونگ ہوں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی جب تک واضح حکم نہیں تھا تو لوگ شک کے ساتھ یہ تعلق قائم کرتے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا، جائز کر دیا، اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یعنی روزہ دن کا ہوتا ہے رات کا نہیں، یہاں تک کہ تم سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری تمہیں نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، یعنی کھانا پینا اور بیویوں سے تعلق۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو، یعنی رشوت دے کر کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے، یعنی اس طریقے سے فیصلوں کو مت بدلواؤ عدالتوں میں کہ تم غاصبانہ طور پر اوروں کی پراپرٹیز پر قبضہ کر پاؤ۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں کہ پھر وہ حرام رزق کی طرف بڑھے یا حرام طریقے سے، غلط طریقے سے، باطل طریقے سے دوسروں کا مال ہتھیائے۔
یسألونک عن الأہلہ، لوگ تم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ قدیم زمانے سے لوگوں کے اندر چاند کے بارے میں کچھ توہمات وغیرہ پائے جاتے تھے، تو اسلام نے آ کر اس کو واضح کر دیا۔ کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں، یہ تو ایک عالمی کیلنڈر ہے۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ اہل عرب کی جاہلیت کے دور کی ایک رسم کا خاتمہ کیا گیا کہ اگر وہ حج کے لیے گھر سے نکل جاتے تو پھر واپس اگر کسی کام سے آنا ہوتا تو دروازے سے نہیں آتے تھے، پچھلی طرف سے دیوار پھلانگ کے آتے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی تو اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں کو ان کے دروازوں سے آؤ، یعنی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے رائٹ اپروچ، اچھا کام، اچھا طریقہ۔ اچھا کام اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو وہ اچھا نہیں رہتا، اس لیے گھر میں آنا انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ دین کی روح یہ نہیں کہ انسان اس قسم کے طریقوں سے خود کو مصیبت میں ڈالے۔ واتقوا اللہ، اصل روح اور اسپرٹ کیا ہے کہ اللہ کا خوف تمہارے اندر ہو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو گویا چاند سے متعلق جو توہمات ہیں یا گھروں میں سیدھے رستے سے آنے کے متعلق جو توہمات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، یعنی بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، یعنی پرسیکیوشن، اور تمہیں جو اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے وہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر ہاں جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے، یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے کر خوش نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص ظلم اور زیادتی چھوڑ دے، ڈینائل کی روش چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی مہربان ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، خواہ کسی کا گناہ اور قصور کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی جنگ کا اصل مقصد فتنہ ختم کرنا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی روا نہیں۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ ہمیشہ خیر و بھلائی کی روش اختیار کرو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ عربوں کے ہاں دور جاہلیت میں حج و عمرہ ایک رسم بن گئی تھی کہ لوگ بس ایک میلے کی طرح ہر سال چل پڑتے، اور اس میں کوئی روح نہ رہی تھی، کوئی اللہ کا ڈر، تقوی، عبادت کی کوئی روح باقی نہیں رہی تھی، صرف ایک ہالیڈیز کی طرح، ایک ویکیشن لینے کی طرح کا ایک سین بن گیا تھا، جیسے آج کل بھی بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو حج اور عمرے کا موقع ملے وہ اپنی اس عبادت کو دکھاوے کا ذریعہ نہ بنائے، کسی اور مقصد کے لیے نہ کرے بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرے۔ پھر اگر تم کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، یعنی اگر تم نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا لیکن پہنچ نہیں پائے اور احرام کھولنا پڑا تو پھر دم دے دو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص بیمار ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔
پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے رکھے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی اس کی حرمتوں کو پامال نہ کرو۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اسے چاہیے کہ حج کے دوران میں نہ کوئی شہوانی فعل، نہ کوئی بد عملی، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم کوئی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی حج کے دوران یہ تو بتا دیا کہ یہ اور یہ کام نہیں کرنے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنا پھر کیا ہے؟ فرمایا جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ نیکی کی مختلف شکلیں تو تمہیں معلوم ہیں، ان میں سے ہر شخص اپنی حیثیت کو دیکھے، اپنے حالات کو دیکھے، اور جو وہ کر سکتا ہے وہ کرے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور زاد راہ لے لو، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ یعنی حج پر جاتے وقت سامان تو انسان خوب اکٹھا کر لیتا ہے، یہ بھی ضرورت ہوگی، یہ بھی ضرورت ہوگی، پیسے بھی رکھ لیتے ہیں، یہ کہیں ضرورت نہ پڑے، آخر دم تک گھر سے نکلنے تک انسان چیزیں سمیٹ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل اسپرٹ پھر بھول جاتا ہے، اصل مقصد بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ضرورت کا سامان تم لے جاؤ، منع نہیں ہے، کیونکہ انسان بہرحال اسے کھانا بھی چاہیے، اسے رہنا بھی ہے کہیں، اسے کپڑے، لباس، باقی چیزیں بھی چاہیے۔ اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا کہ انسان اپنی دنیا کی ضروریات پوری نہ کرے، لیکن وہ ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ تقوی، اللہ کا ڈر، شعوری قسم کا حج، پوری اسپرٹ کے ساتھ، اور ہر موقع پر۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر چیز کا نچوڑ ہے، یعنی ہر طرح کی خیر و بھلائی تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو مجھی سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والے ہی دراصل عقل مند لوگ ہیں۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی سفر حج میں تھوڑا بہت بزنس کام کاج بھی کر سکتے ہو۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنے کے خود ساختہ طریقے نہ نکالو، اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق اس کو یاد کرو، کیونکہ اس کی پسند کے مطابق اگر کام نہیں کیا تو اس کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ یہاں یاد رکھیے کہ دین کے معاملے میں ہمیں اپنی عقل اور اپنی خواہشات کو اپنا رہنما نہیں بنانا، وہی کچھ کرنا ہے جو اللہ نے ہم سے چاہا ہے، چاہے ہمارا دل مانے یا نہ مانے۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو اس طرح یاد کرو جس کی اس نے تم کو ہدایت دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، یعنی جاہلیت کے زمانے میں تم شرک کیا کرتے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو۔ یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ 9 ذی الحج کو منا سے عرفات جاتے اور رات کو پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے، مگر بعد کے زمانے میں قریش نے اپنے لیے کچھ مخصوص طریقے ایجاد کر لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم عام لوگوں کی طرح عرفات تک نہیں جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج کو عرفات کے لیے لازم کر دیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ، حج نام ہی عرفات میں حاضری کا ہے، اور سب کو اس کا پابند کیا، یعنی وہاں پر کسی کو ایکسیپشنلی کچھ چیزوں سے ایگزامپٹ نہیں کیا گیا کہ لوگ اپنی منمانی سے جو چاہیں کریں۔ حج ایک ریچول بھی ہے اور اس کے سارے طور طریقے اسی طرح ادا کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہا گیا ہے، تبھی فرض ادا ہوتا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اور جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو،
فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ تو پھر جس طرح تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے سب سے بڑھ کر یاد کیا جائے۔ اگر کوئی صرف دنیا چاہتا ہے تو صرف دنیا مل جائے گی مگر آخرت نہیں ملے گی۔